Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون بالآب تكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں. اس کے 5ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم سورہ فاتحہ تو ہم نے پڑھ لی، اس لیے اس میں ہم نزول قرآن کے مقصد کے بارے میں دیکھیں گے. چند بیچ کی آیات لیتے ہوئے اور کچھ احادیث لیتے ہوئے ہم آخری صورتیں بعد میں کریں گے. تو آج ہم لیتے ہیں نزول قرآن کے مقصد کے بارے میں ایک آیت اور پھر کچھ گرامر بھی، اور اس میں ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 8031 بار آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں کہا قرآن کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب یعنی کتاب کی جمع کتب، آپ جانتے ہیں دونوں مل کر آلموسٹ 400 بار قرآن کریم میں آئے ہیں. کتاب یعنی کتاب، یہ کتاب اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کتاب. انزلنا مطلب ہم نے اتارا، انزلنا مطلب ہم نے اتارا. انزلنا ہو مطلب اس کو، جیسا آپ نے سیکھا ہے ہو مطلب وہ یا اس کا، تو انزلنا ہو ہم نے اتارا اس کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو. الیکا آپ کی طرف، الیکا یعنی آپ کی طرف، الا اور کا مل کر الیکا آپ کی طرف. مبارکن برکت والی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، کیا مطلب ہے عید مبارک؟ یعنی عید آپ کے لیے برکت والی ہو، یا شادی مبارک یا کامیابی مبارک، یعنی یہ سب آپ کے لیے برکت والی ثابت ہو. تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برکت والی ہے. انزلناہ الیکا مبارکن. یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف انسان بنایا بلکہ مسلمان بنایا اور اس کتاب کو ہم تک پہنچانے کا انتظام کیا جو بہت برکت والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیے غور کیجئے کتاب الفاظ پر، یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کتاب کو اتارا ہے برکت کے لیے اور بات ختم ہو گئی. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا یہ کتاب برکت والی ہے لیکن اتارا کس لیے آگے آ رہا ہے، جس کو ہم دیکھیں گے. یعنی تدبر اور تذکر کے لیے اتارا ہے تاکہ ہم وہ ساری برکتیں حاصل کریں جس کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے. ایک بار ٹرانسلیشن کیجئے. کتاب یعنی کتابن، یہ کتاب. ترجمہ کیجئے کتابن، یہ کتاب. انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو. الیکا آپ کی طرف. مبارکن برکت والی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. کس لیے اتارا اللہ تعالیٰ نے آگے فرما رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ برکت کے لیے اتارا اور بات ختم ہو گئی. ہم نے جیسا کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ برکت کے لیے اتارا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، اور برکت کا بھی بہت محدود مفہوم ہے. بے شک ہم برکت چاہتے ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں برکت کا مفہوم بہت محدود ہے. مثلا یہ کہ اگر میں 100 روپے کماؤں تو 90 روپے خرچ ہو، 10 روپے بچ ہی جائیں، بیماری نہ لگے، ایکسیڈنٹ نہ ہو. بس یہ چھوٹے موٹے مفاہیم ہی ہمارے ذہن میں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی ساری برکتیں اس کتاب کے ذریعے دینا چاہتا ہے اور اس کا طریقہ بتا رہا ہے. کیا؟ لیدبروا آیاتی. کس لیے اتارا ہے؟ لیدبروا. لی کا مطلب ہے تاکہ، لی کا مطلب تاکہ، ایک معنی لی کا تاکہ ہے. لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. یدبروا یعنی وہ تدبر کریں، غور کریں، اوکے، سوچیں اس پر. لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. آیاتہ، آیت ہمارے پاس ہے. آیتن کا مطلب ہے آیت، ایک تو قرآن کی آیت، اور دوسرا مطلب ہے نشانی، یہ بھی اس کا مطلب ہے. اور آیت کی جمع کیا ہے؟ آیات. آیتن کی جمع آیات، اور آیاتی ہی اس کی آیات، یعنی اس قرآن کی آیات. آیاتی ہی اس کی آیات. آیات کا مطلب آیات اور ہی مطلب اس کی.
لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. یہ پہلی بات. اور دوسری بات کیا کہی اللہ تعالیٰ نے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. وا کا مطلب کیا ہے؟ اور لی کا مطلب تاکہ. ابھی ہم نے دیکھا یتذکر نصیحت پکڑیں، یتذکر یعنی نصیحت پکڑیں، ولیتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اولو الالباب، اولو کہتے ہیں والے، اولو کہتے ہیں والے، اولو اولی یعنی والے. اولو الالباب عقل والے. اصل میں لب اردو میں بھی کہتے ہیں، لب لباب کیا ہے؟ نچوڑ کیا ہے؟ لب کہتے ہیں عقل کو. لب کی جمع الباب ہے، عقلوں والے. اولو الالباب یعنی عقلوں والے، صاف اردو میں ہم کہیں گے، ادبی اردو میں عقل والے. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ترجمہ کیجئے لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیاتہ اس کی آیات پر، ولیتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑیں، ولیتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے، اولو الالباب عقل والے. یہ ہے مقصد نزول، تدبر اور تذکر. اس کو ہم کس طرح زندگی میں لا سکتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں پہلے جو ہے قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو سمجھ لیجئے، تاکہ ہم تدبر و تذکر کے لیے راستہ ہموار کر سکیں. اس میں سب سے پہلے آپ جو ہے اپنا تعلق قرآن سے سمجھ لیجئے، تاکہ ہم تدبر و تذکر کے لیے قرآن سے اپنا راستہ ہموار کر سکیں. قرآن سے ہمارا تعلق راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے اور متعلق ہے. ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، ریلیونٹ ہے. یہ کچھ پہلو ہیں، ضروری نہیں کہ یہ سب سارے ہیں. راست ہے کیا مطلب ہے؟ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کو کسی نہ ہاتھ سے لکھا ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا لکھا ہوا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح جب ہم سنیں گے تو یہ مت کہیے کہ یہ فلاں شخص پڑھ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں نا، دیکھیے آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے، قرآن جو ہے نا وہ لائیو کتاب ہے. دوسری ساری کتابیں وہ ڈیڈ کتابیں ہیں. یعنی اگر اس کا مؤلف جو ہے اس دیوار کے پیچھے بھی ہو تو نہیں جانتا کہ آپ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں تو جیسا ہی آپ کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے بات کرنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے کہ میرا بندہ اس کو سن کر کیا اثرات لے رہا ہے، اور اگر اس کے اندر تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا بھی ہے کہ کیا چاہتا ہے وہ. تو یہ ایک لائیو کتاب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے، اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ. اور دوسرا پہلو اس کا وہ ہے ریلیونٹ، دوسرا ہے شخصی، پرسنل. یعنی جو بھی آیت ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اگر میں سنوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تو یہ مت سمجھیں کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اگر آپ دوسروں کے لیے سمجھیں گے تو وہ سارا قرآن دوسروں کے لیے ہو جائے گا. فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے. پھر میرا کیا ہے؟ اس میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا پیغام ہے. اور تیسرا پہلو ہے یہ طے شدہ ہے، پلانڈ ہے. یعنی ہم کہتے ہیں مثلا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ارے دانا تو فضلہ بننے والا ہے. آیت کو لیجئے، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان چیز جو اس دنیا میں عطا ہوئی ہم کو اور موجود ہے قرآن، تو ہم کہیں گے آیت آیت پر لکھا ہے پڑھنے والے کا نام، سننے والے کا نام. جب بھی کوئی آیت پڑھیں آپ یا سنیں تو یہ پہلے سے مقدر. مثلا اگر آپ اس وقت کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب آپ سن رہے ہیں، تو یہ آپ کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ آپ اس آیت کو اس وقت سنیں گے. تو یہ رینڈم نہیں ہے، چاہے وہ امام پڑھے چاہے آپ قرآن کھول کر پڑھیں. اور یہ ریلیونٹ ہے. قرآن جو ہے وہ تذکیر و یاد دہانی ہے، ریلیونٹ ہے، متعلق ہے. یعنی کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو میں فوری یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے موت کے بارے میں آج کیوں کہا،
ہو سکتا ہے کہ میری موت آ جاؤ، اللہ اعلم، یا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے وبالوالدین احسانا جیسے میں نے کہا، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آج اس وقت کیوں والدین کے بارے میں کہا. ہو سکتا ہے کوئی معاملہ آنے والا ہو جس میں میرا ٹیسٹ ہو والدین کے ساتھ، یا مجھے چیک کرنا چاہیے کہ میرا سلوک والدین کے ساتھ پچھلے ہفتے خراب تو نہیں تھا. تو یہ ریلیونٹ ہے، اللہ کی تذکیر غیر متعلق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے یہاں پر سامنے پیش کیا ہے. آپ کے سب سے اوپر موجود ہے کہ یہ راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے، متعلق ہے، یعنی ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، ریلیونٹ ہے. اور پھر بیچ میں ہم نے یہ رکھا کہ توجہ، اگر اب یہ تعلق کو جب ہم سمجھ لیں گے تو اب بیچ کا حصہ ہم کور کرتے ہیں کہ ایک تو توجہ کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، فہم جو ہے اس کا حاصل کرنا چاہیے، اور تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ میں پچھلی بار بھی اشارہ کر چکا ہوں. تو تعلق معلوم ہو گیا، تو توجہ، فہم، تصور اور احساس، یہ چاروں چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تدبر اور تذکر جو جس کے لیے قرآن نازل ہوا اس میں کافی مدد ملے گی. توجہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی میری آنکھوں کی توجہ، کانوں کی، میرے جسم کی. اگر میں نماز میں ہوں تو ادھر ادھر کھجا رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں. آنکھ، کان، دل، دماغ، جسم پورا فوکسڈ ہو قرآن کے لیے. اور پوری آیت سمجھ میں بھی نہ آئے تو بھی پوری طرح توجہ سے سننا ہے ہم کو، تاکہ جو بھی لفظ سمجھ میں آئے اس کو پکڑ سکیں اور کوشش کر سکیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز فہم، سمجھنا ہے. نہ سمجھ میں آئے تو فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے کہ اللہ اتنی عمر گزر گئی اب بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور اسی وقت عہد کرنا ہے یا کوشش کرنا ہے کہ آج سے پھر قرآن کو مسلسل سمجھنے کی کوشش کروں گا. اور تصور، یعنی جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہو، تاریخ کا ذکر ہو تو ان کا خوب تصور کیجئے. اور احساس سے، یعنی نعمتوں اور احسانات کا ذکر ہو تو پوری طرح احساسات سے پڑھیں ہم. جنت کا ذکر ہو تو شوق سے، امید سے. جہنم کا ذکر ہو تو خوف سے، ڈر سے. آپ نے توجہ، فہم، تصور اور احساس کو سیکھ لیا. اب قرآن کریم کو زندگی میں لانا ہے تو دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، اس کو یاد رکھیے. تو سب سے پہلے لیتے ہیں ہم دعا کو. دیکھیے قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا اعضاء کا عمل ہو، ایمان و یقین کا عمل ہو یا نماز و روزے کا عمل ہو یا دعوت و نصیحت کا. تو ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہونی چاہیے. مثلا ابھی ہم نے سنا کہ قرآن تدبر و تذکر کے لیے نازل ہوا، تو ہم کہیں اللہ مجھے تدبر و تذکر کی توفیق دے. اس کے بعد احتساب، صرف دعا کافی نہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں اور صبح شام دعا کر رہا ہو کہ اللہ مجھے ایگزام میں کامیاب کر، رو رو کے دعا کرتا ہے لیکن نہ اسکول کو جاتا ہے نہ کتاب کھولتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ دعا کافی نہیں ہے، بیٹے اسکول بھی جانا ہے، کتابیں بھی پڑھنا ہے. تو ہم کو بھی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ پلان کرنا ہے، احتساب کرنا ہے. احتساب گزرے ہوئے دن کا ہے، جو گزر گیا زمانہ، کہ کتنا کیسا کر رہا ہوں میں، کر رہا ہوں تو الحمدللہ، نہیں کر رہا ہوں تو استغفر اللہ. اور پلان بنانا ہے اگلے دن کا، اگلے ہفتے کا. اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہیں، if you fail to plan you plan to fail. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھیے کہ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. اگر کھانا کھانے کا پلان نہیں ہے تو بھوکا رہنے کا پلان ہے. اگر قرآن سمجھنے کا پلان نہیں ہے تو قرآن نہیں سمجھنے کا پلان ہے. یہ سوچ لیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پلان بناتے ہوئے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اجتماعی معاملات ہوں، جیسے فقہی امور ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا آئے، تو اس معاملے میں علماء کرام سے چیک کر لیجئے. قرآن جب پڑھتے ہیں، جو کوئی اگر پلان بنا رہے ہوں تو پھر آپ کہیں گے پھر ہم عام آدمی کیا کر سکتے ہیں تدبر و پلان؟ تو ہم کہیں گے بہت سارے ایریاز ہیں، جیسے تعلق باللہ، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ٹیم ورک. یہ سارے کام ہیں جو ہم انشاءاللہ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور چوتھی بات ہے تبلیغ کرنا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. بلغوا، پہنچا دو. بلغوا، پہنچا دو، عنی، مجھ سے، یعنی میری طرف سے، ولو، اگرچہ آیا، ایک آیت معلوم ہو تو پہنچا دو. تو ہم کو تبلیغ کرنا ہے. تو تدبر و تذکر کا یہ سادہ طریقہ ہے، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جب بھی اسباق آئیں گے بات کرتے رہیں گے. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون
الارض يكون للأرض تسود